الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 پارہ نمبر 23 کی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ زیادہ تفصیل کا اور تمہید کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وقت مضمون کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے، سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے سریح یعنی گمراہی میں۔ اولئک فی ضلال مبین، بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے قاسیہ کا، فویل للقاسیۃ قلوبہم۔ قاسیہ کا لفظ یہ قساوت سے مشتق ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں قساوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور یہ قساوت اور سختی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی غداری کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نماز میں سستی، قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ایک قساوت قلب ہوتی ہے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باقاعدہ پوچھے تھے، سن لیجئے، یاد آ گئی روایت یہ۔ انہوں نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کئی سوال کیے، ایک سوال اس میں سے بھی کیے کہ پیارے آقا قساوت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی نہ تیاری کرنا یہ قساوت کی علامت ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ قساوت کی علامت ہے، تلاوت نہ کرنا یہ قساوت کی علامت ہے، موت کو بھول جانا یہ قساوت کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے بچائے۔ تفسیر میں جو لکھا ہے وہ سنا کے بعد آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم نے جو معرف القرآن میں لکھا ہے، قساوت معنی سخت دل ہونا، جس کو کسی پر رحم نہ آئے،
اب ہم میں کون ایسا ہے اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں. اگر ہم کو اپنی بیوی پر رحم نہیں آتا، بچوں پر رحم نہیں آتا، پاس پڑوس پر رحم نہیں آتا، رشتہ داروں پر رحم نہیں آتا، اپنے دوست احباب متعلقین پر رحم نہیں آتا، تو یہ سمجھ جائیں ہمارا دل یہ قساوت کا شکار ہے، اس میں سختی ہے. سختی نہ ہوتی تو ہم رحم دل ہوتے. آگے فرماتے ہیں اس کا نقصان کہ جب قساوت ہوتی ہے بندے کے دل میں تو اللہ کے ذکر سے یہ دور بھاگتا ہے، اللہ کے احکام سے کوئی اس پر اثر نہیں پڑتا. کوئی بھی حکم سنائیے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، ایسے بندے پر، کس پر؟ جس کے قلب میں قساوت ہوتی ہے اس پر اثر نہیں ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا قلب سخت ہے، اس میں قساوت ہے، سختی ہے، تو دور کریں. دور کیسے ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. سب سے پہلے تو توبہ کر لیں، جیسا کہ بارہا بیان کیا گیا. توبہ کرنے سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. توبہ کرنے سے اللہ پاک بندے کے دل میں ایک نور عطا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اس بندے کو اللہ پاک کا نام پسند آتا ہے، کلام اچھا لگتا ہے. اب ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں اپنا جائزہ لیتے چلیں آگے. آج ایمان میں جو کمزوری ہے، اللہ کے تعلق میں جو کمزوری ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد میں جو کمزوری ہے، وہ اسی قساوت کی وجہ سے. دل سخت ہے اور اس سختی کا احساس تک ہمارے اندر نہیں رہا. یار آخر دل کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ دل اللہ کے لیے مچلتا کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے تڑپتا کیوں نہیں؟ نبی کے لیے کیوں نہیں تڑپتا؟ امت کے غم میں، امت کے درد میں کیوں نہیں تڑپتا؟ آخر ہو کیا گیا؟ کون سا گناہ، کون سا پاپ، کون سا جرم ایسا ہوا جس کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہے؟ نہ بھائی کے لیے نرم، نہ بہن کے لیے، نہ اور کسی کے لیے. تو اس سختی کا علاج توبہ ہے. جب توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک نور ملے گا جس کا ظہور اللہ کے تعلق سے ہوگا، کہ اللہ کی طرف دل کھینچے گا، نبی کی طرف کھینچے گا، قرآن کی طرف کھینچے گا، پھر ایمان بڑھے گا. اب یہ ایمان چونکہ اللہ کے تعلق کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسے کو کہتے ہیں، اسی کو حضرت بیان کر رہے ہیں. ایمان جس قدر عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں ہماری لاپرواہی اور غفلت اتنی ہی عام ہے. ایمانی سطح پر ہم کمزور ہیں، ایک دم بالکل لاغر ہیں، یہ جانتے بھی سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی قدم ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھتے نہیں. تو اس کو کیا کہا جائے کہ اللہ کی مار ہے، ہم بد نصیب ہیں؟ نہیں. جب یہ سمجھ میں آ رہا کہ ایمان کمزور ہے، دل سخت ہے، اللہ کے لیے نہیں مچل رہا ہے، جب اتنا سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ جو سوچ، یہ جو سمجھ، یہ جو فکر ہمارے دل و دماغ میں آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے. اب جیسے ہم آپ قدم بڑھائیں گے اللہ فوراً مہربان ہو جائیں گے، اور جیسے اللہ پاک کی مہربانی ہوگی فوراً ہماری ایمانی قوت بڑھتی ہوئی نظر آ جائے گی انشاءاللہ. یہی ایمانی قوت صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی. ان کا ایمان اعلیٰ سطح پر تھا، اعلیٰ سطح پر. آپ ہو سکتا روایت سنے ہو، سن لیں. جب آخری حج آپ کیے ہیں تو اس میں آپ نے یہی کہا خطبے میں، جب سارے صحابہ موجود تھے تو آپ اللہ کو گواہ بنا کر
یہ کہہ رہے ہیں کیا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ تقریر بہت لمبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بہت لمبی ہے، لیکن میں پوری نہیں، ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم اشہد، یعنی اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ کس بات کے گواہ؟ یعنی یہ جو میرے دیوانے پروانے ہیں، یہ جو میرے صحابہ ہیں، یہ اس صفات کے حامل ہیں، ان کو وہ صفتیں نصیب ہیں جو آپ کو پسند ہیں، جو انبیاء اور نبی میں صفتیں تھیں، خوبیاں تھیں۔ اے اللہ ہم نے اپنی محنت سے ان تمام خوبیوں کو ان کے اندر منتقل کر دیا ہے، اس لیے آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں اس جماعت کے۔ تو اب آپ بتائیے، جن کا ایمان اتنے اعلیٰ سطح پر ہو، وہ کسی دشمن سے گھبرائیں گے؟ کسی دشمن سے خوف کھائیں گے؟ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، ان کو تو چٹکیوں میں وہ حل کر لیتے تھے۔ کیسے؟ 2 رکعت پڑھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، ان کی نماز جاندار شاندار تھی، اس لیے فوراً ان کے لیے مدد آ جاتی تھی۔ ہم چونکہ ہر سطح پر کمزور، اس لیے ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، بلبلا اٹھتے ہیں، جزا فضا کرنے لگتے ہیں، پریشان ہو کر چائے کے ہوٹلوں پر، نکڑ پر ادھر ادھر بیٹھ کے پتہ نہیں کیسی کیسی واہی تباہی بکنے لگتے ہیں، جبکہ یہ کام نہیں ہے۔ ایمان والے کا کام یہ ہے، اگر کوئی حالت پیش آتی ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، کسی مصیبت سے یہ دوچار ہوتا ہے، تو یہ فوراً دربار الہی کا رخ کرتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیے، اٹھائیے سیرت، ذرا تیز ہوا چلتی تھی یا تیز بارش ہوتی تھی تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً مسجد آتے تھے۔ یہ نہیں فوراً چائے پینے جاتے تھے، وہاں گپ شپ کرنے جاتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ایسا اعلان، جماعت پر پابندی، پاگل ہو گیا ہے، گالیاں بک رہے ہیں، وہی تباہی۔ ارے یہ اعلان کروایا کون ہے؟ بھلا ان کی جرات میرے منہ کو آتے؟ یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ہم نے بیان دے دیا، یوٹیوب پہ بھی چڑھانا چڑھ جائے گا انشاءاللہ، سن لیجئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ کچے اور پکے کو، کھرے اور کھوٹے کو وہ الگ الگ کرتے ہیں کبھی کبھی، چونکہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ پہچان کرتے ہیں کون میرا ہے کون نہیں ہے، کون جمتا ہے کون نہیں جمتا۔ تو جو سچے ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں میرا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر وہ جمے رہتے، مستقیم رہتے ہیں۔ تو جماعت والے یہی تو کہتے ہیں، تبلیغ میں یہی تو کہلایا جاتا ہے کہ کہو اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی یہی تو کہلایا جاتا ہے۔ اب ویڈیو کوئی غلط دکھا دے، کوئی جا کے اے سی روم میں رہنے والے کے پاس غلط سلط خبر دے دے، اب اس خبر کی بنیاد پر وہ اعلان کر دے، تو آپ بے فکر رہیں۔ ہمارا دارالعلوم دیوبند ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب جمعیت کے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین وفد کی شکل میں گئے ہیں۔ امام حرم کو اس سے پہلے کیوں بلایا گیا تھا؟ اکثریت کو نہیں پتا ہے۔ فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدی صاحب کو کیوں بلایا گیا تھا؟
فضیلت الشیخ قاری سریم صاحب کو کیوں بلایا گیا تھا کہ آپ دیکھیں ہم دن رات کون سی تعلیم دیتے ہیں، دارالعلوم کون سا پیغام دیتا ہے، آپ یہ دیکھیں، اور دیکھ کے گئے، گواہی وہاں دیے، تو پھر دیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ خط بھیجا گیا اور تمام تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم آپ چائے کے ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر وہاں کی حکومت کو گالی دیں، یہ علاج نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آج تو ہمارا بادشاہ وقت وہ کہہ رہا ہے جو عرب کا ہے، ہمیں مکہ مدینہ جانا ہے، ہماری گہری نسبت ہے، مدینہ ہمیں جانا ہے، ہم مدینہ میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پیغمبر وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں کون مدینہ اور مکہ جانے سے روکے گا؟ لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، ہم جائزہ لیں ہمارا ایمان کس سطح پر ہے۔ کیا ہم دنیا والوں کو کوسیں؟ نہیں۔ اب حالت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اگر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہم پر آپ رحم فرمائیں، ہمارے ملک پر رحم فرمائیں، اس کام کے کرنے والوں پر رحم فرمائیں۔ آپ دیکھیے اس رسالہ میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بھی چند دن پہلے اپنی مجلس میں بھی کئی لوگوں کو، یہاں کئی موجود ہیں، وہ سنایا تھا۔ شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک ہے، قصص الاولیاء میں بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا ہے، اور اسی رسالہ میں بھی لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور بڑا عجیب و غریب محبت بھرا یہ پیغام ہے۔ سنیے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، نبی کی ذات پر، تو پھر بندہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، سیدھے اپنے یار کے دربار میں آ کر فریاد کرتا ہے۔ لیکن وہاں وہ مدینے پاک میں ہے۔ یہاں لکھا ہوا رسالہ میں، رسالہ حکیم الامت، یہ اپریل مئی جون 2012 عیسوی کا ہے، 6 ماہی رسالہ وہاں سے نکلتا ہے، خانقاہ سے، تھانہ بھون سے۔ یہ واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے کوئی خواب یا افسانہ نہیں، صحیح اور سچا واقعہ ہے، جو محدثانہ اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف علامہ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالہ میں اس کو لکھا ہے۔ یہ حوالہ میں نے سنا دیا، اب سن لیجئے واقعہ آگے، کہ شیخ صاحب جب بھی یمن کے رہنے والے تھے، شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ان کے والد وغیرہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے، تو جب بھی وہ مدینۃ المنورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے تھے تو قصیدہ وغیرہ لکھ کے لے جاتے تھے۔ تو اس بار بھی جب گئے تو لکھ کے لے گئے، اور محبت بھرا قصیدہ تھا، پڑھنا شروع کیے۔ پیچھے ایک رافضی کھڑا تھا، شیعہ، انہوں نے قصیدہ جو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی جو قصیدہ لکھے تھے وہ بھی پڑھے۔ شیعہ چونکہ ان دونوں بزرگان سے نفرت کرتے ہیں، اور کھلی نفرت، وہ پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا ابھی بتاتا ہوں۔ جب فارغ ہوئے تو پیچھے لگا ہوا تھا، کہا آئیے چلیے میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں، سن لیں، دعا فرمائیے اللہ پاک وہ بات کہنے کی توفیق دے دے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ دعوت دیا، یہ اس کے گھر چلے، تو اس نے پہلے سے اپنے 2 نوکروں کو تعینات کیا تھا۔ جیسے یہ پہنچے ان لوگوں کو اشارہ کیا، حملہ کیا، اور حملہ کیے جب تو انہیں پٹخ دیا۔ پھر کہا لاؤ چھری لاؤ۔ یہ جس زبان سے ابو بکر اور عمر کی یہ تعریف کر رہا تھا، اسی زبان سے لاؤ
اسی چھری سے لاؤ اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹ دیا، زخمی کر دیا، اور زبان کاٹنے کے بعد ہاتھ میں دے دیا۔ بہت غور سے سنیں گے، یہ بڑا سچا واقعہ ہے اور عبرت بھرا ہے، اور ہم لوگ چونکہ دل ہمارا محبت سے خالی ہے اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں دے دیا اور کہا جا، جس کے قصیدے تو پڑھتا تھا، جس کی مدح سرائی کرتا تھا، جا، اگر وہ اتنے سچے ہیں تو ان سے اپنی زبان واپس لے لے۔ اب آپ سوچئے، جس کی زبان کٹ گئی ہو، بدن کے مختلف حصوں میں جس کو زخم دے دیا گیا ہو، ایسی صورت میں کتنا خون بہتا ہوگا، اور جب خون بہتا ہے زیادہ تو آدمی موت کی طرف جاتا ہے۔ یہ کسی شکل سے لڑکھڑاتے قدموں سے بہرحال روضہ اقدس پر آ گئے، اور جب آئے تو کچھ دیر کے لیے ہوش باقی تھا، بے ہوش نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا روضہ اطہر پر آ کے کہ پیارے آقا، میں اتنا جانتا ہوں آپ سچے ہیں، آپ کے یہ دونوں یار سچے ہیں۔ اس بدبخت نے یہ کہا کہ جا، جس کے قصیدے تو پڑھتا تھا ان سے زبان واپس لے لے۔ میرے آقا، میرا ایمان ہے آپ سچے، آپ کے سارے صحابہ سچے، اللہ سچا، دین سچا، لیکن آپ اللہ پاک سے دعا فرما دیں، مجھے درد بہت ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میری زبان اللہ پاک واپس کر دے۔ یہ کہتے کہتے یہ بے ہوش ہو گئے، غنودگی ایک طرح کی ہو گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اب اسے خواب سمجھیں یا ان کی غنودگی کا عالم سمجھیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ، جب جب کوئی امتی سچا ہو، شرط ہے، جب جب کوئی سچا امتی اللہ اور نبی کے لیے تڑپتا ہے تو اللہ پاک اس کی یوں ہی مدد کیا کرتے ہیں جیسے ان کی کر رہے ہیں۔ آئے اور کہا کہ میرے پیارے امتی، تو گھبرا مت، میں آ گیا ہوں۔ لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں زبان کا ٹکڑا جو پڑا ہوا تھا ہاتھ میں لیے اور کہا منہ کھولو، منہ کھولے اور زبان کو لگا دیے۔ اس کے بعد ہاتھ پھیرے جہاں جہاں زخم تھا، پھر کہا اب تو اچھا ہو گیا ہے، اب غم مت کر۔ شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ واقعتاً میری زبان صحیح سالم تھی، میرے جسم پر جو زخم تھے وہ بھی دور ہو چکے تھے۔ مجھے تو اور یقین ہو گیا تھا صحابہ پر، میرے نبی پر، دین پر۔ اب دیکھیے اگلا سال یا کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، قصیدہ کہہ رہے ہیں، پھر ایک رافضی کھڑا ہے۔ اب یہ نوجوان ہے، وہ تو بوڑھا تھا، یہ نوجوان ہے، کہہ رہا میری دعوت قبول کریں۔ تو ان کو یاد آ گیا اب دعوت قبول کرنا سنت ہے اور ظاہر ہے، لیکن دھوکہ کھا چکے تھے۔ بہرحال پھر بھی دعوت قبول کیے، لے گیا اسی طرف۔ تو چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب گھر پہنچے تو نوجوان سے پوچھے کہ بھائی یہ چیخ کون رہا ہے اندر کمرے میں؟ تو دیکھا، کہا ارے یہ تو بندر ہے، اسے قید کیوں کیے ہیں؟ تو وہ نوجوان رونے لگا، کہا یہ بندر نہیں، در حقیقت میرے والد ہیں۔ غور سے سننا میرے پیارے نبی کی پیاری امتیوں، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے ایسے واقعات سننے سے۔ تو کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ عرصہ پہلے ایک اللہ اور نبی کا دیوانہ
حضرت ابو بکر اور عمر کا پروانہ یہاں آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرے والد ماجد نے گستاخی کر دی تھی، اس کی زبان کاٹ لی تھی، اور زبان کاٹنے کے بعد یہ بہت خوش ہوئے تھے، لیکن جس رات یہ زبان کاٹے تھے اسی رات یہ بندر بنا دیے گئے۔ کہو استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ اسی رات یہ بندر بنا دیے گئے۔ تو کہا جانتے ہو کہ جس کی زبان وہ کاٹے تھے کون ہے؟ کہا نہیں میں پہچانتا۔ کہا وہ میں ہی ہوں۔ کیا کہا؟ وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کوئی بددعا نہیں دیا تھا، میں حقیقت آشکار کرنا چاہ رہا تھا، میں حقیقت آشکار کرنا چاہ رہا تھا۔ چونکہ میری زبان کاٹ دیے تھے، یہ میں گیا اور ایسے ایسے ہوا۔ وہاں آگے یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ لڑکا ایمان لایا کہ نہیں لایا، بہرحال اتنا لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ سے بڑی لجاجت سے درخواست کرتا ہوں، یہ بات کسی سے نہ کہیے گا کہ میرا باپ بندر ہو گیا ہے۔ جب اندر خباثت آ جاتی ہے تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ کے دیوانوں اور پروانوں کے ساتھ، اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اللہ پاک کبھی کبھی اس طرح دکھاتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم آپ اپنے اندر ٹٹولے، وہ کون سی کمی آ گئی کہ ہم اتنے بڑے امتحان میں گرفتار ہیں، اتنے بڑے امتحان میں۔ ارے ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ارے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو دنیا سے دشمنی ہوتی ہے، نہ کہ دینداروں سے دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو سب الٹا معاملہ چلنے لگا، اور ادھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ نور کہتے ہیں ہدایت کو، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے نور یعنی ہدایت مل جاتی ہے تو اسلام کے لیے اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے اس کو۔ اور شرح صدر کہتے ہیں شوق ذوق کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ یہ انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، نبی پر درود پڑھنے لگتا ہے، تلاوت کرنے لگتا ہے، اور خوشی خوشی پھر یہ سارے گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے صلح کرتا ہے۔ ہماری آپ کی یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ ذرا ہم اپنی کیفیتوں کو ٹٹولیں۔ انشاءاللہ جیسی مدد شیخ صالح کے ساتھ ہوئی ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے بنیں۔ اگر اللہ نے ہمیں آپ کو وہ نور دے دیا ہے، وہ ہدایت دے دی ہے، تو ہم اور آپ اپنی ہدایت کے نور کو پختہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اعمال صالحہ کرنے کی برکت سے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک میرا بھی آپ حضرات کا ایمان مضبوط فرمائیں۔ آخری اعلان کرتا ہوں، اس قسم کا جو بھی اعلان سعودی نے کیا ہے، قطعاً ہوٹلوں پر بیٹھ کر، نکڑوں پر بیٹھ کر یا ادھر غیروں میں کوئی تذکرہ نہ کریں۔ ہمارے بڑے لگے ہوئے ہیں، وفد جائے گا انشاءاللہ، حقیقت سے انہیں آشکار کریں گے۔ پھر حقیقت جب ان پر آشکار ہوگی تو وہی بادشاہ وقت، وہی شہزادہ انشاءاللہ دوبارہ اعلان کرے گا۔ یہ جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، جو کچھ بھی اور جو لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں وہ شرع شریف کے مطابق کر رہے ہیں، اور جتنے اکابرین ہیں یہ سب اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور سارے لوگوں کا عقیدہ درست ہے۔ وہ سب جائیں گے وفد کی شکل میں انشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنی زبان خاموش رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کریں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔